شہزاد آپ کی جانب آتے ہیں، یہ سوال ہم نے پہلے شاہ زیب سے بھی پوچھا تھا، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو تو عمران خان امریکی سازش کو بلیم کرتے ہیں، توشہ خانہ ہو تو پی ڈی ایم کو بلیم کرتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں there is no one to blame. آپ کو لگتا ہے کسی پر کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں خان صاحب کہ ان کی وجہ سے میں نے یہ بیان دے دیا یا مجھے پھنسایا گیا؟ ہو سکتا ہے کچھ تو انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی کہ کیونکہ جو ٹارچر ہوا تھا، جو میں نے خبریں پڑھی شہباز گل کے حوالے سے، اس کے بعد جذباتی ہو گیا، تو وہ اس حد تک ہی میرے خیال سے کسی کو بلیم کر سکتے ہیں، ادروائز تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو عدالت ہے اور جو بینچ ہے خاص طور پہ انکلوڈنگ چیف جسٹس اطہر مناللہ صاحب ہوں، بابر ستار صاحب ہوں، دیگر ججز ہوں، وہ یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس میں ہم ہمیشہ لینینسی دکھاتے ہیں۔ اگر معاملہ ہمارا ہوتا تو ہم شاید یہ نوٹس بھی نہ لیتے، لیکن کیونکہ ماتحت عدلیہ کا معاملہ ہے، جج کا معاملہ ہے جو کہ بالکل نچلے لیول پہ جا کے عام آدمی کے کیسز سنتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ نوٹس لینا پڑا ہے۔ تو یہ بینچ میرے خیال سے آپ جب بھی دیکھیں ماضی میں بھی انہوں نے بڑا ایک لینینٹ ویو لیا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس میں، اور جو دو معاون مقرر کیے تھے انہوں نے بھی آج یہی استدعا کی کہ جو کیس ہے وہ ختم کر دینا چاہیے، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو کہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک پوزیشن ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کیس میں۔ لیکن کیونکہ شاید کورٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کرمنل کنٹمپٹ ہے، obstruction of justice ہے، اس لیے ایک واضح طور پہ معافی آ جائے گی تو شاید کیس ختم کر دیتے، بلکہ پہلی سماعت میں بھی یہ کہا تھا، پہلے جواب کے بعد بھی یہ کہا تھا کہ ہم تو آج ہی اس کیس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جو جواب آیا وہ ہمارے لیے تسلی بخش نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے جو پوزیشن تھی معاون کی وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس کے حوالے سے بڑی واضح تھی، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ایک تاریخ رہی ہے، جو ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جو 2 دن پہلے پھر انہوں نے جج زیبا کا نام لے کے بیان دیا، وضاحت کرنے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں میرے خیال سے جو ایویڈنس ہے، جو مواد ہے، وہ سامنے ہے بینچ کے۔ اسی لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ایک انکوالیفائڈ اور ایک انکنڈیشنل اپالوجی ہو، تاکہ پھر وہ دیکھ سکتے کہ کیا کیس کو مزید آگے بڑھانا ہے یا کیس کو ختم کرنا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کسی کو بلیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی جو سیاسی انا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین سے بات چیت نہیں کرنی، کوئی بھی قومی مسئلہ ہو اس پہ بیٹھنا نہیں ہے، انہوں نے اسی انا کو اپلائی کیا ہے اس کورٹ کے کیس میں، جو کہ لیگلی بڑا ان کے لیے ڈیمیجنگ ثابت ہو سکتا ہے۔ کل کی تقریر میں شہزاد ہم نے سنا عمران خان خود کو ایک فادرلی فگر کے طور پر سمجھتے ہیں جس سے وہ مشورے دے رہے ہیں، ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ سمجھا ہوا ہے، باپ سمجھا ہوا ہے، تنقید کرتا ہوں میں، تو وہ تعمیری تنقید، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی فیز ہے جس میں خان صاحب نے یہ جواب جمع کرایا؟ دیکھیں، تعمیری تنقید جو ہوتی ہے وہ بڑا واضح ہمارے سامنے ہوتی ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے جہاں پہ اس جو کیس ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے، جو جج زیبا کے بارے میں انہوں نے کہا، جس طرح کا لب و لہجہ ان کا تھا، چلیں وہ بات بے شک کر رہے ہوں کہ لیگل کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہوں، لیکن جو دھمکی آمیز ان کا لہجہ تھا وہ کس لحاظ سے تعمیری ہے یہ سمجھ نہیں آتا۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تعمیری تنقید کرنے کے، یہی بات وہ آرام سے بھی کر سکتے تھے تو شاید نوٹس بھی نہ ہوتا، لیکن جو لینگویج تھی اور جس کا آج بار بار تذکرہ بھی ہوتا رہا کہ جب آپ ایک جلسے میں اس قسم کی لینگویج استعمال کریں گے تو یو آر پٹنگ دا ادر پرسن انڈر تھریٹ، آپ کچھ کہیں ریاکشن آپ کے کارکنان کا کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کورٹس جو ہیں، لوور کورٹس، ایک عام آدمی کے مقدمات روزانہ کی بنیاد پہ سنتی ہیں، تو obviously آپ ایک سیکورٹی رسک میں ڈال دیتے ہیں اس شخص کو جب آپ جلسے میں کھڑے رہ کے ایسی بات کرتے ہیں۔ تو وہ تعمیراتی تنقید کیا ہوتی ہے، آئی تھنک وی آر آل اویئر آف اٹ، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو خاص طور پہ ان کا جملہ تھا یہ تعمیراتی تنقید کے حوالے سے تھا، نہ تو ان کا یہ کہنا کہ ایسے آرمی چیف کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو زرداری کی اور نواز شریف کی کرپشن بچائے گا، اس میں سے بھی کہیں نہیں سمجھ آتا کہ کیا تعمیراتی تنقید ان کی تھی۔ وہ واضح طور پہ انہوں نے جو ہے جو انکمنگ چیف ہے ان کی کریڈیبلٹی پہ ایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا ان کے حالیہ بیانات جو ہے وہ تعمیراتی تنقید کے زمرے میں آتے ہیں، اگر ہوتے تو میرے خیال سے بڑا واضح ہو جاتا ہے یہ۔